بسم الله الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ پیام لے کے جو آئے صبح مدینے سے، مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ورسولنا وشفيعنا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي
اے مسلمان سن یہ نکتہ درس قرآنی میں ہے اے مسلمان سن یہ نکتہ درس قرآنی میں ہے اسلام و مسلم کی عظمت قربانی میں ہے اسلام و مسلم کی عظمت قربانی میں ہے واجب صدر عظیم سامعین عزیز احتشام حضرات گرامی جان نثار علیہ صحابہ کرام محبان اہل بیت رضوان اور عقیدت مندان اولیاء کرام اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ واتم برہانہ وأعظم شانہ وجل جلالہ کا بے حد بے حساب اور بے شمار شکر ہے کہ جس نے زندگی میں ایک مرتبہ پھر ہمیں اپنے پاک گھر میں بیٹھ کر اپنے دین مدین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے یقیناً تمام حضرات اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ ماہ ذی الحج شریف رواں دواں ہے دس ذی الحج کو اہل ایمان اہل اسلام صاحبان نصاب اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی رضا کے لیے اس کی خوشنودی کے لیے سنت مصطفیٰ اور سنت جد مصطفیٰ پر عمل کرتے ہوئے قربانی کا نذرانہ پیش کرتے ہیں بظاہر یہ قربانی جانور کی ہوتی ہے لیکن مسلمان کا یہ عمل اس کے جذبے کی نشاندہی کر رہا ہوتا ہے وہ اپنے عمل سے تمام دنیا کو یہ پیغام دے رہا ہوتا ہے کہ میں جیسے رب کا حکم مان کر اس کے محبوب کریم علیہ السلام کی سنت پر عمل پیرا ہو کر اور اس کے محبوب پیارے محبوب علیہ السلام کے جد امجد کی سنت پر عمل پیرا ہو کر آج اس جانور کا خون بہا رہا ہوں اگر زندگی میں موقع آیا تو میں رب کی رضا کے لیے اپنی جان کا خون بھی بہا دوں گا اپنے جسم کا خون بھی بہا دوں گا قربانی کا لفظ
جانور ذبح کرنے کے لیے بھی آتا ہے، اور قربانی کا لفظ ایثار کے لیے بھی آتا ہے۔ بظاہر ہم جانور ذبح کر رہے ہوتے ہیں، لیکن در حقیقت ہم یہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کسی طرح کی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ جانور کی قربانی دینا پڑی تو وہ بھی دیں گے، گھر کی قربانی دینا پڑی تو وہ بھی، بولیے نا، اپنے کاروبار کو چھوڑنے کی قربانی دینا پڑی تو وہ بھی ہم دیں گے۔ اپنی زمینیں، جائیدادیں، کاروبار، مکانات، اپنی اولاد، اور سب سے بڑھ کر اپنی جان بھی اگر ہمیں اللہ کے نام پر دینے کا موقع ملا تو ہم اسے سعادت سمجھیں گے۔ 10 ذی الحج کو جانور ذبح کرنے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ جانور کے گلے پہ چھری پھیر دی جائے اور کام ختم، یہ نہیں، یہ ایک تجدید عہد ہے، تجدید وفا ہے، اور اس بات کا اظہار اور اعلان ہے، اور کفر کو ایک پیغام ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے ہم کچھ بھی کبھی بھی قربان کر سکتے ہیں۔ لیکن آئیے تھوڑی سی بات اس جانور کی قربانی کی کریں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ بات آگے چلے گی۔ میرے رب نے اہل ایمان کو ایک نصیحت فرمائی، ایک اصول بتایا، ایک قاعدہ، ایک ضابطہ دیا۔ فرمایا جب تم جانور کو لٹا کر، اس کی ٹانگیں باندھ کر یا اسے پکڑ کر جکڑ کر زمین پہ لٹاتے ہو، اس کے گلے پہ چھری چلاتے ہو، اس کی کھال اتارتے ہو، اس کا گوشت بناتے ہو، فرمایا اللہ کے پاس نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے نہ اس کا خون پہنچتا ہے۔ یا اللہ اگر یہ تیری بارگاہ تک پہنچتا نہیں ہے تو یہ کام کرنے کا حکم تو نے کیوں دیا؟ رب فرماتا ہے کہ مجھ تک اس کا گوشت بھی نہیں پہنچتا، اس کا خون بھی نہیں پہنچتا، اس لیے کہ نہ مجھے گوشت کی ضرورت ہے نہ مجھے اس کے خون کی ضرورت ہے۔ یا اللہ پھر تجھے چاہیے کیا، اور یہ کام تو ہم سے کیوں کرواتا ہے؟ رب فرماتا ہے میں تمہارا جذبہ دیکھنا چاہتا ہوں، میں تمہارا تقویٰ دیکھنا چاہتا ہوں، تمہاری پرہیزگاری دیکھنا چاہتا ہوں۔ آئیے رب کا قرآن پڑھتے ہیں۔ قال یہ کہنا نرجع فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ سبحان اللہ آپ کہیں گے تو میں ترجمہ کروں گا۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا نہیں ینال اللہ، ہرگز اللہ کے پاس نہیں پہنچتا۔ یا اللہ کیا تیرے پاس نہیں پہنچتا؟ فرمایا لحومها، یہ جانور جسے تم نے لٹا رکھا ہے، جسے تم نے پکڑ رکھا ہے، جسے تم نے جکڑ رکھا ہے، جس کی تم نے ٹانگیں باندھ دی ہیں، جسے تم نے قابو میں کر لیا ہے، جس کے گلے پہ تم نے چھری چلائی ہے، جس کا خون تم نے بہا دیا ہے، یہ رب فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها، فرمایا اس کا گوشت مجھ تک نہیں پہنچتا، ولا دماؤها،
کیا ہے؟ رب فرماتا ہے وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، فرمایا میرے تک تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے. تمہارا مجھے بولیے یہ تقویٰ کیا چیز ہے؟ تقویٰ ہے رب کی رضا. تقویٰ کیا ہے؟ رب کی رضا. میرا رب یہ اعلان فرما رہا ہے میرے بندو مجھ تک تمہارے جانور کا گوشت بھی نہیں پہنچا، خون بھی نہیں پہنچا، صرف تقویٰ پہنچا ہے. کیا مطلب؟ رب فرما یہ رہا تم یہ مت سوچنا کہ میں نے بڑا جانور لیا، میں نے بہت پلا ہوا جانور لیا، میں نے بڑا قیمتی جانور لیا، میں نے بڑا گوشت والا جانور لیا، میں نے پیسے بڑے لگائے ہیں. فرمایا نہ گوشت پہنچے گا، نہ خون پہنچے گا، یا نہ پھر پہنچے گا کیا؟ فرمایا تمہاری نیت میرے پاس پہنچے گی، تمہارے دل کا تقویٰ میرے پاس پہنچے گا، تمہارا خلوص پہنچے گا. اگر جانور تم بڑا لے کر اسے ذبح کر دو لیکن تمہارا مقصد دکھلاوے کا ہو، تمہارا مقصد ریاکاری کا ہو، تمہارا مقصد لوگوں میں واہ واہ کرانے کا ہو، پھر تمہیں کچھ فائدہ نہیں پہنچے گا. تم بے شک جانور چھوٹا لے لو، تم بے شک کم گوشت والا جانور لے لو، لیکن تمہارا مقصد مجھے راضی کرنا ہو، دکھلاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو. اگر وہ تھوڑا بھی ہوگا، اگر وہ چھوٹا بھی ہوگا، میں تمہیں اس کا اجر عطا فرما دوں گا. اس کا اجر عطا فرما دوں گا. ایک اور مقام پر میرے رب نے اپنے محبوب سے اعلان کروایا. محبوب اعلان کر دے، قل محبوب فرما دے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. محبوب اعلان فرما دے، لوگوں کو بتا دے بلا شبہ میری نماز، ان صلاتی و نسکی میری قربانی، و محیایا میرا زندہ رہنا، و مماتی اور میرا اللہ کے پاس چلا جانا، للہ اللہ کے لیے ہے. کس کے لیے؟ مجھے بولیے للہ اللہ کے لیے. کون؟ اللہ رب العالمین. جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. میرا رب اپنے محبوب سے اعلان کروا رہا ہے، محبوب لوگوں کو بتا دے میرا یعنی اللہ کے محبوب تم کہہ دو کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میرا وفات پا جانا سب کچھ اللہ کے لیے ہے، دکھلاوے کے لیے کچھ بھی. مجھے بولیے دکھلاوے کے لیے کچھ بھی نہیں، ریاکاری کے لیے کچھ بھی نہیں، سب کچھ اللہ کے لیے. اللہ کے محبوب کا تو ویسے بھی ہر عمل اللہ کے لیے ہوا کرتا ہے. اللہ نے محبوب سے اعلان کروا کے ہمارے ذہنوں میں یہ بات ڈالی، ہمیں یہ پیغام دیا کہ میرے محبوب کے غلاموں تم بھی جب نیکی کا کام کرنا تو میری رضا کو مقدم رکھنا، میری رضا کو مقدم رکھنا. اچھا جس کی قربانی قبول ہو گئی اسے ملے گا کیا؟ اسے ملے گا کیا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ماذ الذابی، اے آقا یہ قربانیاں کیا ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، فرمایا تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت، ان کا یہ طریقہ ہے، ان کا یہ انداز ہے. پتہ یہ لگتا ہے رب اپنے بندوں سے اتنا پیار ہے، رب اپنے بندے کا کوئی عمل پسند آ جائے رب اسے اسی تک نہیں رہنے دیتا، رب اسے قیامت تک جاری فرما دیتا ہے.
قیامت تک مجھے فرمائیے نا قیامت تک جاری فرما دیتا ہے. حضرت حجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفا مروہ پہ دوڑی، رب کو پسند آ گیا، رب نے اپنی عبادت کا حصہ بنا لیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے گلے پہ چھری چلائی، پھر مہربانی فرما کے بیٹے کو ہٹا کر نیچے جانور بچھوا کر جانور کے گلے پہ چھری چلوا دی. حضرت ابراہیم کا یہ عمل رب کو اتنا پسند آ گیا، میرے رب نے فرمایا میرے محبوب کے غلاموں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل پس پردہ نہیں جانا چاہیے. میرے محبوب کے جد امجد کا یہ عمل پس پردہ نہیں جانا چاہیے. قیامت تو آ جائے لیکن میرے پیارے بندے کا یہ عمل جاری رہنا چاہیے، رکنا نہیں چاہیے. رکنا مجھے بولیے، رکنا نہیں چاہیے. اللہ اکبر. اے آقا اس کا سوال کیا ملے گا؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو قربانی دی جائے خلوص نیت کے ساتھ، جو پورے خلوص کے ساتھ رب کی رضا کے لیے قربانی دی جائے، میرے آقا فرماتے ہیں اس جانور کے گلے پہ جب چھری چلے گی، خون کا فوارہ نکلے گا، خون کا پہلا قطرہ جو اس جانور کے گلے سے نکل کر زمین کی جانب چلے گا، ابھی وہ زمین کو ٹچ نہیں کرے گا، رب تمہارے گناہ کو معاف فرما دے گا. رب تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اللہ اکبر. عرض کیا گا کملی والے آقا جانور کے خون کا کیا بنے گا، جانور کے بالوں کا کیا بنے گا، جانور کی کھال کا کیا بنے گا؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے میرے غلاموں، جانور کی کھال کے ہر بال کے بدلے میں اللہ تمہیں نیکی عطا فرمائے گا. اللہ تمہیں مجھے بولیے نیکی عطا فرمائے گا، ثواب عطا فرمائے گا. اللہ اکبر. اب کوئی ہمت کرے نا، جانور کے کھال کے بال گنے ذرا، کتنے بال ہیں اور پھر کتنی نیکیاں. نہ جانور کے بال گنے جا سکتے ہیں، نہ رب کی دی نیکیوں کو شمار کیا جا سکتا ہے. جانور کے بال گننا بھی ہمارے بس میں نہیں، رب کی دی نیکیوں کو شمار کرنا بھی ہمارے بس میں نہیں. وہ اتنی نیکیاں عطا فرماتا ہے، وہ اتنی نیکیاں عطا فرماتا ہے. جو جانور ذبح کرے، جو جانور قربان کرے، رب اسے اتنا دیتا ہے. اب آئیے نا، یہ تو جانور کی قربانی جو اللہ کی بارگاہ کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، رب انہیں کتنا دیتا ہوگا. یہ تو جانور کی قربانی ہے نا، تو جو جان ہی اللہ کے نام پہ دے دے، رب انہیں کتنا دیتا ہوگا. اور رب کی بارگاہ میں جان قربان کرنے کا نام جہاد ہے. کیا ہے؟ پیچھے کیا تکڑے ہوتے ہیں، میں ادھر بیٹھا ہوں سر، پیچھے تکڑے ہوتے ہیں. علماء کو دیکھنا بھی عبادت ہے، ثواب ہے. میں نے اپنی بات نہیں کی، میں نے علماء کی بات کی. میں علماء کی ڈیوٹیوں کا خادم ہوں، بلکہ وہ بھی حیثیت اگر قیامت کو اللہ دے دے تو اس کی مہربانی ہے. لیکن میرے آقا کا ارشاد ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں عالم کو چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. آج کل کا تو زمانہ ہی بدل گیا ہے نا. آج کل مولویاں نہ کہہ جی میں تو مسجد جانا ہی چھوڑ دیتا. کیوں جی؟ مولویاں اپنے اعتبار ہی کوئی نہیں. میں کہ جی اعتبار نہیں کہ نکاح سیاستدان کو پڑھائی کے نہیں کرو. یہ مولویوں پر اعتبار نہیں تو نکاح میں ٹائم اچھا بلائے گے تو زرداری صاحب کی، عمران خان صاحب کی، نواز شریف صاحب کی نکاح پڑھا رہا نہیں. جی مولوی صاحب کے پاس ہے، نہیں مجھے ان پہ اعتبار نہیں ہے، میں تو نماز ان کے پیچھے نہیں پڑھا، نکاح کیسے ان سے پڑھوا لوں. علماء کا احترام کرو. کمزوریاں انسان میں ہوتی ہیں اور علماء بھی انسان ہی ہوتے ہیں. کمزوریاں ہر بندے میں ہوتی ہیں، لیکن اللہ جسے علم دیتا ہے، رب چاہتا ہے کہ اس کا احترام کیا جائے.
لیکن آپ کو اجر ضرور ملے گا، اور علماء سے جان چھوٹتی نہیں ہے، جان چھوٹتی نہیں ہے۔ گھر میں بچہ پیدا ہو جائے تو اذان دینے کے لیے مولوی صاحب کی ضرورت، بچہ بالغ ہو جائے تو نکاح کے لیے مولوی صاحب کی ضرورت، مر جائے تو مولوی صاحب کی ضرورت۔ آج کل بڑا پروپیگنڈا، اور میں یہ آپ کو بڑے وثوق سے بتا رہا ہوں اور بڑی تحقیق سے بتا رہا ہوں، یہ جو لوگ علماء کے خلاف ہیں نا، بولتے ہیں، یہ نہیں بولتے، یہود و نصارہ کی سازش بول رہی ہے، سازش بول رہی ہے۔ عیسائیوں کا جو بڑا باپ ہوتا ہے، جو ان کا بڑا ہوتا ہے، چرچ میں بیٹھا ہوا، وہ اس کی بات کو نہیں ٹالتے، وہ اس کی بات کو نہیں ٹالتے، اسے باقاعدہ آرڈر کا درجہ دیا جاتا ہے۔ لیکن تمہیں یہ کہتے ہیں چھوڑو جی، یہ مولوی تمہیں خراب کرتے ہیں۔ اور ہمارے جو مغرب زدہ، مغربی ذہن کے مالک، اور جو مغربی یونیورسٹی سے فارغ ہو کے آتے ہیں، میڈیا پہ بیٹھ کے علماء کے خلاف بک بک بھی کرتے ہیں، لیکن جب مسئلہ آتا ہے تو پھر حاضر انہی کے پاس ہونا پڑتا ہے۔ بعد میں یہ کر رہا تھا، قربانی اللہ کے دین کے لیے جان کی جب وقت آ جائے تو اسے جہاد کہتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ جہاد کہتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام سے لے کر بلکہ اوپر آدم علیہ السلام سے لے کر سچے مسلمانوں تک کوئی ایک موقع بتا دے کہ مسلمان دب گئے ہو، وہ دبتے نہیں ہیں۔ مسلمان گردن کٹوا دیتا ہے، وہ جان دے دیتا ہے، وہ بچے ذبح کروا دیتا ہے، وہ گھر بار چھوڑ دیتا ہے، لیکن وہ دبتا نہیں ہے، وہ کسی معاہدے کو نہیں مانتا، وہ کسی معاہدے کو نہیں مانتا، وہ فقط اس معاہدے کو مانتا ہے۔ جب تک مسلمان اس کو مانتے رہے، قرآن کے پیچھے چلتے رہے، انہیں کوئی دبا نہ سکا، انہیں کوئی اپنی جگہ سے ہلا نہ سکا، انہیں کوئی جھکا نہ سکا۔ لیکن آج ہماری عزتیں محفوظ نہیں ہیں، ہماری مائیں بہنیں محفوظ نہیں ہیں، ہماری ٹیریٹری، ہماری جائیدادیں محفوظ نہیں ہیں، ہماری املاک محفوظ نہیں ہیں۔ آج تو وقت یہ آ گیا ہے کہ انڈیا اپنی اسمبلی میں بیٹھ کر قانون پاس کر دیتا ہے، نئی شک داخل کر دیتا ہے کہ جی انڈیا الگ نہیں، کوئی ریاست نہیں، وہ ہمارا صوبہ ہے۔ ہوا یا نہیں ہوا؟ مجھے بتائیے نا، یہ ہمارا صوبہ ہے جی۔ میں نے کہا یہ نوالہ تر نہیں جو اتنی جلدی تمہارے گلے سے اتر جائے گا۔ لیکن بات یہ ہے، بات میں ریلی میں بھی کروں گا، لیکن بات قیمتی ہے، آپ کو بھی سنا دیتا ہوں۔ یہ نوبت کیوں آئی ہے؟ یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ہم نے کافروں کے معاہدوں پہ دستخط کر دیے۔ ہم نے معاہدہ کافر بناتا ہے، اپنی مرضی کا بناتا ہے، اپنی مرضی کی شکیں اس میں ڈال کر، اپنی مرضی کے پوائنٹس ڈال کر مسلمان سے سائن کروا لیتا ہے۔ تم ہتھیار نہیں بناؤ گے، تم میزائل نہیں بناؤ گے، تم ایٹم بم نہیں بناؤ گے، تم یہ نہیں کرو گے، ورنہ تمہاری معیشت تنگ کر دی جائے گی۔ میں نے کہا ہماری معیشت، مسلمان کا نظریہ یہ ہے، ہماری معیشت کسی کافر کے ہاتھ پہ نہیں، رب العالمین کے ہاتھ پہ ہے۔ لیکن جب سے ہم نے سائن کر دیے نا، رب کہتا ہے اچھا میں نے دینا تھا یا اس نے دینا تھا؟ کافر نے۔ تو نے دستخط کر دیے،
اب پھر تو جان اور وہ جانے. بے شک بے شک. رب اپنی رحمت کو ڈھانپ دیتا ہے, کھینچ لیتا ہے, روک لیتا ہے. ہمیں تاریخ یہ بتاتی ہے مدینہ منورہ کی اسٹیٹ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور. مسلمان وہاں سے نکلے شام فتح کرنے کے لیے. مجھے بتاؤ آگے پورا ملک ہو, ایک گاؤں نہیں, ایک قصبہ نہیں, ایک ڈھوک نہیں, پورا ملک فتح کرنے کے لیے مسلمان نکلے. بے شک. کتنے نکلے ہوں گے؟ جتنے پورے ملک میں موجود ہیں اتنے نکلے ہوں گے؟ نہیں, ہزاروں کے حساب سے نکلے ہوں گے. لیکن جدھر جدھر بھی گئے جھنڈے گاڑتے چلے گئے, اس لیے کہ وہ کافروں کے معاہدوں پہ سائن کرنے والے نہیں تھے. وہ رب کی کتاب پر ایمان لانے والے تھے, وہ رسول اللہ کو ماننے والے تھے. میں وہ بات کر دوں جو میں کرنے جا رہا تھا, بڑی قیمتی بات. حضرت پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب حفظ آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ عظیم عالم دین تھے, بڑا سچا سید. وہ ایک بات کہا کرتے تھے, وہ کہا کرتے تھے لوگوں یہ جو دو انگلیاں ہیں نا, آپ ہی دیکھ رہے ہیں نا میرا اشارہ, وہ کہتے تھے یہ بڑی نہیں ہے یہ چھوٹی ہے. سمجھ آئی آپ کو؟ وہ کہتے تھے یہ بڑی نہیں یہ چھوٹی ہے, اس لیے کہ اس نے اسے بڑا ہونے کا موقع دیا. اس کی غلطی ہے, اس نے اسے بڑے ہونے کا موقع دیا. میں کہتا ہوں مسلمان کبھی بھی سرنگو نہیں تھے, مسلمان کبھی بھی دبے ہوئے نہیں تھے. امریکہ ڈاڈا نہیں, امریکہ طاقتور نہیں, امریکہ سپر پاور نہیں. وہ تب سے بن گیا جب سے ہم نے مان لیا ہے. ہم نے مان لیا, اگر ہم نہ مانتے تو وہ سپر پاور نہیں تھا, وہ کبھی بھی سپر پاور نہیں تھا. مجھے بتائیے سیدنا صدیق اکبر کے دور میں, رسول اللہ کے دور میں, صدیق اکبر کے دور میں, فاروق اعظم کے دور میں, عثمان غنی کے دور میں, مولا علی کے دور میں, حضرت امیر معاویہ کے دور میں, جب تک سچے مسلمان تھے کسی مسلمان نے کسی کافر کو سپر پاور مانا ہو مجھے مثال دیں. اسلحہ اس وقت بھی کافروں کے پاس تھا, لشکر اس وقت بھی تھے, فوج اس وقت بھی تھی, علاقے زیادہ اس وقت بھی ان کے پاس تھے. لیکن مسلمان دبے نہیں, مسلمان جھکے نہیں, بلکہ یہ بھی نہیں کہ ہم یہاں ہیں ہم اس کی حفاظت کریں گے, باہر سے ہمیں کوئی تعلق نہیں, یہ بھی نہیں, بلکہ ان کے سینے میں رب کا قرآن تھا. رب کا قرآن یہ ہے, رب کا قرآن یہ کہتا ہے جہاد کرو, لڑتے جاؤ, آگے بڑھتے جاؤ, تب تک تمہیں چین نہیں آنا چاہیے جب تک ساری دنیا پہ اسلام کا جھنڈا نہیں لہرا جاتا. جب تک اسلام کا جھنڈا نہیں پہنچ جاتا تم رک نہیں سکتے. اب بھی قرآن میں یہ آیتیں موجود ہیں, لیکن اب قرآن پڑھنے والے رہے نہیں. اور جو پڑھنے والے ہیں انہیں محبت کی نظر سے دیکھا نہیں جاتا. جو قرآن سمجھانے والے ہیں انہیں کہا جاتا ہے یہ اولڈ پرسنز لوگ ہیں, یہ پرانے لوگ ہیں, دقیانوسی خیالات کے لوگ ہیں. اب وہ حالات نہیں رہے, وہ زمانہ نہیں رہا. میں نے کہا جب تک یہ قرآن موجود ہے, جب تک اس قرآن کا نظام موجود ہے, تب تک یہی قانون چلے گا اور اسی پہ عمل ہوگا تو کامیابی ہوگی. اور وہ قانون یہی ہے کہ تم نے رکنا نہیں ہے, تم نے بڑھتے جانا ہے. صحرا آ جائیں تب بھی تم آگے چلو, سمندر آ جائیں تب بھی تم آگے جاؤ, پہاڑ آ جائیں تب
بھی تم آگے جاؤ، جب تک اسلام کا جھنڈا پوری دنیا پر لہرا نہیں جاتا تم نے رکنا نہیں ہے، بڑھنا تمہارا کام ہے، کامیابی دینا رب کا کام ہے۔ حضرات گرامی، آج انشاءاللہ تعالی ہمارے دل دکھی ہیں، ہم سب دکھی ہیں۔ اس وقت کشمیر میں ہمارے مسلمان بھائیوں کی جو صورتحال ہے وہ ناقابل بیان ہے، ناقابل بیان ہے۔ میں اور آپ اور تو کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ نماز کے بعد چوک تک جائیں۔ میں آپ سے ہاتھ کھڑے نہیں کرواؤں گا، لیکن قیامت کے دن آپ سے پوچھا ضرور جا سکتا ہے کہ تم نے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کیا کیا؟ اور تو کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اتنا تو کر سکتے ہیں کہ نماز جمعہ کے بعد ہم چوک تک جائیں، جا کر ہم اپنا پیغام ریکارڈ کروائیں، اپنا میسج کنوے کریں، اپنے مسلمان بھائیوں کو بتائیں کہ ہم تمہارے، اور کفر کو ہم بتائیں کہ نہیں اکیلا مت سمجھنا۔ انشاءاللہ نماز جمعہ کے بعد یہیں سے جلوس جائے گا، ریلی جائے گی، چوک تک جائیں گے، اپنا میسج ریکارڈ کروائیں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ